معاملات میں مسلم حکومت اور مغل حکومت کے معاملات میں دخل دینا بھی شروع. جب بنگال میں اس نے اپنے قدم جمائے تو وہاں سب سے پہلے ان انگریزوں سے مقابلہ نواب سراج الدولہ نے کیا اور پلاسی کے مقام پر ایک جنگ ہوئی جو آزادی کی پہلی جنگ. لیکن ہمارے ملک کے لوگ جب جنگ آزادی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہیں نواب سراج الدولہ کا، سلطان ٹیپو شہید کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے. سب سے پہلی جو جنگ آزادی ہے یا آزادی کی جد و جہد اور کوشش ہے وہ نواب سراج الدولہ نے 1777 میں بنگال کے اندر، لیکن اس میں ناکامی ہوئی اور انگریز پھر پورے بنگال پر قابض ہو گئے. کلکتے کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور اس کے بعد جہاں جہاں موقع ان کو ملا وہ اپنے قدم جماتے رہے، حکومت چھینتے رہے اور مختلف علاقے اپنی حکومت میں لیتے رہے. اور پھر جب 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ یہ اعلان لال قلعے سے کیا گیا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا. اس ملک میں جو آرڈر چلے گا، جو حکومت ہوگی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہوگی. اس کے بعد گویا کہ پورے ملک کے اندر انگریز مضبوط ہو گئے. تو پہلی جنگ آزادی 1777 میں، اس کے بعد ساؤتھ میں، جنوب میں سلطان ٹیپو شہید نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. لیکن بلاسی کی جو جنگ آزادی ہے وہاں میر جعفر نے غداری کی. میسور کی جو جنگ آزادی ہے وہاں میر صادق نے غداری کی اور اس غداری کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ بھی جنگ میں ناکام ہوئے اور سلطان ٹیپو شہید بھی جنگ میں ناکام رہے اور شہادت کا جام نوش کیا. چنانچہ کہا گیا ہے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. یہ بنگال سے میر جعفر اور دکن سے، میسور سے میر صادق، یہ ملک کے لیے، دین کے لیے، ملت کے لیے باعث ننگ و عار ہیں، باعث شرم ہیں کہ ان دونوں کی غداری کی وجہ سے دونوں جگہ مسلمانوں کو شکست. اور جب سلطان ٹیپو شہید کیے گئے تو ان کے سینے پر چڑھ کر وہاں کے اس وقت کے ذمہ دار اور گورنر نے کہا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے. سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے. اور آہستہ آہستہ 1799 کے بعد پھر یہ مختلف علاقوں میں قدم جماتے رہے اور پھر یہ اعلان بھی ہو گیا کہ اب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام اور حکومت چلے گی، بادشاہ تو بس نام کا. اس کے بعد 1857 میں اس ملک کے اندر ایک اور جنگ آزادی شروع کی گئی جس کو انگریزوں نے غدر اور بغاوت کا نام دیا. لیکن یہ اصل میں جنگ آزادی تھی. انگریز کو یہاں سے بھگانے اور کھدیڑنے کے لیے ایک منظم جد و جہد تھی. یہ جد و جہد بھی کلکتے سے شروع ہوئی، بنگال سے، اور اس علاقے میں میرٹھ اس کا مرکز ہوا. انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑانے کے لیے
یہ سازش کی کہ بنگال کے اندر جو فوجی تھے وہاں یہ اعلان ہوا اور ایسا کیا بھی گیا کہ فوجیوں کے لیے جو آٹا گوندھا جاتا تھا اس میں گائے کی چربی اور خنزیر کی چربی ملا دی، تاکہ ہندو فوجی اور مسلمان فوجی